ٹھیک مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ شہدائے کربلا آقا و مولا سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں خراج عقیدت اور سلام محبت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام مومنین کی، عزاداران کی، واعظین، علماء و ذاکرین کی حفاظت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على اول العدد السید الاوحد والنور المجسد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحمت اللہ علی احبابہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فمن کلام اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى الصلوات۔ اللہم صلی نعرہ تکبیر، سارے مل کے بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، اس سے بھی بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پر لعنت، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی۔ احباب گرامی، مادر امیر المؤمنین جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے شکم اطہر کو کعبہ سے مس کر کے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کر رہی تھیں، توجہ ہے آپ کی، پھر دعا اس انداز میں مانگ رہی تھیں کہ بتا رہی تھیں دعا مانگی کس سے جاتی ہے، وسیلہ کس کو بنایا جاتا ہے۔ یقیناً ہر دعا کا مرکز ذات پروردگار ہے۔ جو بھی دعا مانگنی ہو اللہ رب کائنات سے مانگو، اور وسیلہ ان ہستیوں کو بناؤ جن ہستیوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ کچھ لوگ عجب انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، مجھے اولاد فلاں ہستی دیتی ہے، مجھے رزق فلاں ہستی دیتی ہے، میری نوکری فلاں ہستی لگواتی ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ نہیں، ہم 360 خداؤں والے نہیں ہیں۔ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ایسا خدا ہے جو نہ ریٹائرڈ ہوتا ہے، جو نہ وفات پاتا ہے، نہ اپنے عہدے سے برخاست ہوتا ہے،
نہ وہ اپنے بندوں کے امور سے غافل ہے، اسے تو اونگ نہیں آتی، وہ ہر دم اپنے بندوں کی طلب سے بھی واقف ہے اور انہیں کیا عطا کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہم نہ بھی مانگیں تو وہ ہماری طلب کو جانتا ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے دعا کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ مجھ سے مانگو، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم وسیلہ بنا کے اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، تجھے ان کا واسطہ جنہیں تو نے مقام عصمت سے نوازا ہے، ہماری دعاؤں کو پورا فرما، اور ان ہستیوں کی عظمت کے پیش نظر اللہ ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک شعر کسی نے سریکی میں کہا، بڑا پسند آیا کہ جڑا میں مر ونجا میرے منہ تے ملاح خاک کربل دی۔ توجہ فرمائیں گے تو میں پڑھوں گا، جڑا میں مر ونجا میرے منہ تے ملاح خاک کربل دی، ایہو تہک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھا مندا۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے جملے کہے اور فرمایا، میرے اللہ تجھے تیرے گھر کعبہ کا واسطہ، تجھے کعبہ کے معمار ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ، اور فرمایا میرے اللہ تجھے تیری اس امانت کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے یقین ہے تیرا ولی ہے، یعنی علی کا واسطہ میری دعا کو پورا فرما۔ جس طرح مومن علی کا نام سن کے مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیوار کعبہ نے علی کا نام سنا، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، پھولے نہ سما سکی۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیوار کعبہ نے علی کا نام سنا، فوراً اللہ رب العزت نے اس دعا کو درجہ استجابت عطا فرمایا، فوراً نتیجہ ظاہر ہوا، کیا پریشانی ہٹی، مشکل کٹی، دیوار پھٹی۔ یعنی آپ میرے سامنے مرد حضرات بیٹھے ہیں، لیکن اگر اچانک آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اوپر والے پنکھے میں کوئی شور شرابہ پیدا ہو، خدا نہ کرے، تو بہت سارے لوگ یہاں سے ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ذرا اس بی بی کی جرت، ہمت، شجاعت کا اندازہ لگائیے جس بی بی کے سامنے پتھروں کی دیوار پھٹی، پتھر گرے، لڑکے، شور ہوا، دھماکہ ہوا، بی بی گھبرائی بھی نہیں، پیچھے ہٹی بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوئی، آگے بڑھ کے بتایا، میں کسی فرار کی نہیں، حیدر کرار کی ماں۔ اللہ اکبر۔ دیوار کعبہ میں جہاں سے در بنا تھا، اور آئیں تو در سے آئیں، اہل بیت چاہیں جدھر سے آئیں، اور گویا دیوار کعبہ نے پھٹ کے یہ بتا دیا، ہے در کے لیے یہ ہے در۔ جو لفظ سننے کے عادی ہیں، ہے در کے لیے یہ ہے در۔ حیدر کرار کی ماں اندر چلی گئی، دیوار کعبہ آپس میں مل گئی، دیوار تو مل گئی، لیکن نشان جہاں سے شک ہوئی تھی وہ نشان آج تک باقی ہے، باوجود مٹانے کی ہزاروں کوششوں کے کسی سے وہ نشان نہیں مٹ سکا۔ عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر کی اور کعبہ کی، ادھر سے شک نہیں جاتا، ادھر سے شک نہیں جاتا۔ چلیں، آپ نے میرے مولا کا نام لیا اور اس نام کی برکت سے ایک اور جملہ یاد آیا، وہ بھی پڑھ دوں۔ بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود دراڑیں، توجہ، بتلا رہی ہے کعبہ میں موجود دراڑیں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو۔ جو جو علی والا بیٹھا ہے مل کے نعرہ حیدری، ایک طاغوت شکن نعرہ ہونا چاہیے کم از کم۔ علی کا جب نعرہ لگائیں نا تو گھبرا کے نہیں، پریشان ہو کے نہیں،
علی ایسا پیر ہے جو اپنے چاہنے والوں کو کسی بھی مقام پہ شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرہ سے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، انہیں ہے غلط فہمی کہ وہ ہم کو مٹا دیں گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ علی کی مادر گرامی اندر چلی گئی، دیوار کعبہ مل گئی، وہ شک کا نشان کہیں، توجہ، شک کا، شک نہیں شک، جہاں سے دیوار شک ہوئی تھی، جہاں سے دیوار ٹوٹی تھی، وہ نشان آج تک باقی ہے۔ میں کہوں گا اگر کسی کو کوئی نشان کہے، کوئی کہے کہ کعبے کی دیوار میں وہ لکیر آج تک باقی ہے، دنیا ہم سے تعارف پوچھتی ہے، بھائیو آپ کا تعارف کیا ہے؟ ہم بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں یہ جو کعبے کی دیوار میں لکیر ہے نا، ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ العظمت للہ۔ چلی گئیں بی بی کعبے کے اندر، لوگ دوڑے جنہوں نے دعا سنی تھی کہ بی بی اندر گئی ہیں، دیوار مل گئی ہے، تالا کھولتے رہے نہیں کھولا، دروازہ کھولتے رہے نہیں کھولا، مکہ والے اکٹھے ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ میں نے بڑی کتابیں پڑھی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ یہ محمد مصطفیٰ پریشان ہوئے ہوں یا ابو طالب پریشان ہوئے ہوں۔ جو اپنے گھر میں بیٹھ کر خدا کے منصوبوں سے آگاہ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، 3 دن تک بی بی خدا کی مہمان رہی۔ بڑے نازک سے جملے عرض کرنے والا ہوں۔ 3 دن تک جناب ابو طالب نے کھانا نہیں پہنچایا، اس لیے کہ جس کے گھر گئی تھیں اس جیسا کریم کوئی نہیں۔ اپنی مرضی سے نہیں گئیں، اگر اپنی مرضی سے گئی ہوتی تو اس تالے کی چابیاں گھر میں پڑی تھیں، چابیاں لے کے جاتی، تالا کھول کے خود چلی جاتی، لیکن اگر اس انداز میں جاتی تو آخر زمانہ تک گستاخ حیدر کرار کہتا علی کی ماں نے کعبے کی الیاذ باللہ گستاخی کر دی، اللہ نے دیوار میں در بنوا کے بی بی کو بلا کے بتایا، آئی نہیں بلائی گئی۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہو ذکر حسین ابن علی میں حاضر ہو، خوش نصیب ہو۔ میں کہتا ہوں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، دنیا اس ذکر کو محدود کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی ایف آئی آروں کی دھمکیاں لگا کر، توجہ ہے، کبھی قناتوں میں محدود کرتی ہے، یعنی اس کا ذکر قناتوں میں محدود کرتے ہو جس کا راستہ کعبے کی دیوار بھی نہیں روک سکتی۔ تاریخ تشیع گواہ ہے، جتنا اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا یہ ذکر ابھر کے سامنے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور خدا نے ہمیں اس امر کے لیے منتخب کیا ہے کہ ہماری تو جانیں قربان ہیں ذکر اہل بیت کی خاطر، جئیں گے تو اسی در پہ، مریں گے تو اسی در پہ۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ اندر چلی گئیں، تاریخ نے بالاتفاق لکھا ولد علی فی جوف الکعبہ، علی ولی کی ولادت کعبہ کے عین مرکز میں ہوئی، عین سنٹر میں ہوئی، بالکل کعبہ کے درمیان، یعنی اس زمین کا مرکز مکہ، مکے کا مرکز کعبہ، کعبے کا مرکز حسنین کا بابا۔ کب تک دور بھاگو گے علی سے؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ خیر عقیدت کی وجہ سے، وہ محبت کا اپنا انداز ہے، وہ کہتے ہیں جمدے نہیں ہیں عمدے ہیں، توجہ ہے نا، یعنی ولادت با سعادت کا انکار کیا جاتا ہے، ظہور پر نور اور ولاد اور نزول اور اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر یہ الفاظ اگر آپ ولادت کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ولادت آل محمد کی فضیلت کا نام ہے، فضیلت کا انکار نہ کر۔
ولادت آل محمد کی شان میں کمی اور تقصیر نہیں، فضیلت اہل بیت کا نام ہے۔ اپنی ولادت کو نہ دیکھنا، یہ تو سوچ وہ انما یرید اللہ کے مالک ہیں۔ توجہ، ولادت نہ ہو تو کوئی ولد کیسے، ولادت نہ ہو تو کوئی والد کیسے، ولادت نہ ہو تو کوئی والدہ کیسے، ولادت نہ ہو تو کوئی مولود کعبہ کیسے۔ میں کہاں تک دلیلیں دوں، بس ایک جملہ سریکی کا پڑھ کے آگے بڑھوں۔ جتھاں تو جمدے نجے سے اتنا تڑی نجاست تو جہ پلیتے، جے جایا مائی تو اوہ پلیتے، جے چایا دائی تو اوہ پلیتے۔ جتھاں تو جمدے نجے سے اتنا پلیت مٹی چاہ کے باہر سٹیں دے رہ دین، جتھاں وہ جمدے نو کعبہ ہوں دے نبی بھی سجدہ کریں دے رہا۔ 3 دن تک خدا کی مہمان رہیں، اور پھر جب 3 دن گزرے نا، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، میرا نبی تو نے مانگا تھا نا مددگار عطا فرما، وہ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن لینے کے لیے میں نے تجھے کبھی زحمت نہیں دی، لیکن یہ قرآن جو آیا ہے نا، وہ پہلے جو آتا رہا ہے، وہ اب جو آئے گا وہ قرآن صامت آئے گا نا، بعد میں نازل ہوا اس کا نزول شروع۔ قرآن صامت کے لیے میں تجھے کبھی زحمت نہ دوں گا، جہاں تو ہوگا جبرائیل تیرا نوکر بن کر قرآن کی آیتیں تیرے پیچھے لاتا رہے گا۔ لیکن جب رجب کی 13ویں کو دہر میں حق کا ولی آئے، رسالت کا گواہ بن کے تیرا وسیع آئے، تو میرا نبی خود زحمت کرنا۔ اب کتنا پیارا منظر تھا جب نبوت کا آخری آفتاب ولایت و امامت کے پہلے مہتاب کے استقبال کے لیے خود کعبے کی سرزمین پہ آ گیا تھا۔ اسد کی بیٹی، اسد اللہ کی ماں، شیر خدا جیسے بیٹے کو ہاتھوں پہ لے کے کعبہ سے باہر آئیں۔ نبی نے ہاتھ بڑھائے، یا ایسے کہہ دوں رحلِ نبوت بڑھا، قرآن امامت آیا۔ سبحان اللہ تاک ہو جا۔ رحلِ نبوت بڑھا، قرآن امامت آیا۔ علی نبی کے ہاتھوں پہ آئے، نصف نور ملا جب نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ وہ نور جو پیشانی جناب عبد المطلب کے بعد 2 حصوں میں ہوا تھا نا، ایک بار پھر جو ملا، اب وہ علی جنہوں نے 3 دن سے کعبہ میں آنکھ نہیں کھولی تھی، جو ہی شمیم نبوت کو سونگھا، خوشبو رسالت کو سونگھا، علی نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ علی تیرے جیسا کون خوش نصیب ہوگا؟ علی نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھول کے سب سے پہلے جس چیز کی زیارت کی اسے چہرہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یا علی، میرے نبی نے فرمایا، یا علی قد خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم۔ یا علی، آپ نے پہلی نگاہ کے لیے مجھے منتخب کیا، سارے علم کے لیے میں نے آپ کو منتخب کیا۔ علامہ علی نقی نقن مرحوم، خدا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں اللہ جانے یہ علی کیسا علی ہے کہ ہم نے ہزاروں سودے ہوتے دیکھے، لیکن جو نگاہوں ہی نگاہوں میں علم رسالت کا سودا کر لے اسے علی کہتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے یہ منزل علی کی ہے، بچپن میں نبی کے ہاتھوں پہ آ کے پیار بھری نگاہ ڈال کے علم رسالت کا وارث بن جاتا ہے، جوانی میں ایک رات بستر نبی پہ سو کے خدا کی رضائیں پا لیتا۔ اب جسے بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ، سلامت رہیں۔ اب جسے بھی رضی اللہ بننے کا شوق ہو اسے چاہیے پہلے علی کو راضی کرے، اس لیے کہ علی راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔
اور کسی پہ علی ناراض ہو تو نہ نبی راضی ہے نہ اللہ راضی ہے۔ کیا ہم جو امام بارگاہ میں داخل ہو آتے ہیں، کیا ہمیں ٹکٹ مل جاتا ہے کہ علی ہم پہ راضی ہو گئے، بس ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یا ہمیں بھی ہر دم محتاط رہنا ہے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ علی ناراض ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ علی میرا محتاج نہیں، میں علی کا محتاج ہوں، اور علی وہ شہنشاہ ہے جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ علی ایسا پیر نہیں ہے جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں۔ علی تو تلوار بعد میں چلاتے ہیں، 70 نسلیں پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر زبان پہ حیدر کرار کے نام کا نعرہ بلند ہے تو تیرے کردار سے کردار حیدری کی خوشبو آنی چاہیے۔ جس زبان سے تو علی کا نام لے رہا ہے، خیال کرنا کبھی اس زبان کو نجس کپی سے آلودہ نہ کرنا۔ کھادی رکھت پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیتی رکھ۔ او میرا بھائی، کھانے اور پینے سے پہلے حیدر کرار کا حکم مان۔ یہ دشمن علی کی سازش تھی، چوکوں پہ بٹھا دیا لوگوں کو، شہراؤں پہ راستوں پہ بٹھا دیا لوگوں کو، انہیں بانٹی شراب، پیو شراب اور کرو علی علی، تاکہ میں لوگوں میں علی کا تعارف اس انداز میں کراؤں، علی ان کا امام ہے، یہ علی کے غلام ہیں۔ آج تو شراب کی کپی منہ سے لگا کر علی کے دشمن کے منصوبے کو مکمل نہ کر۔ علی نشیوں چرسیوں بھنگیوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، بس یہیں پہ اختتام کر رہا ہوں۔ احباب گرامی، شراب نے بڑا دل دکھایا ہے آل محمد کا۔ ذرا یاد کرنا، جب یزید پلید شراب کے نشے میں مست تھا، رسی ایک تھی اور گلے 13 تھے، شام کا دربار تھا۔ عزاداروں، اور جب مجھے حکم دیا گیا کبھی یہ بیبیاں قید نہ ہوتی اگر سلامت رہتے عباس کے بازو۔ اجرکم اللہ۔ وقت قلیل ہے اور مصیبت اتنی بڑی ہے کہ جب بار بار آ کے فرماتے نا، مولا حلی من رخصہ، مولا کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ مولا عباس پوچھتے، مولا مجھے بھی اجازت دو مرنے کی۔ فرماتے، غازی تجھے کیسے اجازت دوں؟ انت حامل و لوائی، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ جب تک تو باقی ہے میری بہنوں کا برقع باقی ہے، جب تک تو باقی ہے ان پیاسے بچوں کا حوصلہ باقی ہے۔ اجرکم اللہ۔ جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، جب پھر پوچھا نا اور میرے مولا نے وہی جواب دیا، انت حامل و لوائی، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ مولا عباس نے سر جھکایا، دھیمے لہجے میں بول کے با وفا نے فرمایا، مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علم بردار ہوں؟ جہاں میرا لشکر چلا گیا مولا میرا سینہ تنگ پڑ گیا ہے، جہاں میرا لشکر چلا گیا وہاں مجھے بھی جانے کی اجازت دیجئے۔ عزاداروں، تفصیل کا وقت نہیں رہا، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ اجازت نہ ملی بغیر سکینہ کی سفارش کے۔ جب سکینہ نے اپنی سوکھی ہوئی مشک عباس با وفا کے علم کے ساتھ باندھی، حسین نے مشک کو دیکھا، پیاسی سکینہ کو دیکھا، پھر فرمایا، ہاں غازی اگر جاتے بھی ہو نا، ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام کر دو۔ آئے، خیموں میں الوداع کیا۔ علی کی بیٹی نے فرمایا، غازی ایک بار میرے سامنے بیٹھ،
آج تجھے وہ بات کرنا چاہتی ہوں جو آج تک نہیں کی. جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے غازی بیٹھے. فرمایا غازی میں چھوٹی سی بچی تھی, اپنے بابا کے سامنے بیٹھی تھی, اچانک میرے سر سے تھوڑی سی چادر ہٹی, میرے بابا علی نے میرے سر کو چومنا شروع کیا اور رونا شروع کیا. اجرکم اللہ. میرے بابا میرا سر چومتے بھی تھے اور روتے بھی تھے, پھر میری کلائیوں کے بوسے لیتے تھے اور روتے تھے. میں نے پوچھا بابا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا زینب اس لیے رو رہا ہوں کہ تیری چادر لٹے گی, ایک دن آئے گا جب تیری کلائیوں میں رسیاں باندھی جائیں گی, زینب تو قیدن بنے گی. اجرکم اللہ. فرمایا غازی جس کے تیرے جیسے 18 بھائی ہوں. میں سوچتی تھی کب یہ واقعہ ہوگا. غازی تو جا رہا ہے, اب مجھے یقین ہو گیا اب میں قیدن بھی بنوں گی, اب میری چادر بھی لٹے گی. عزادارو آئے دریائے فرات کے گھاٹ پہ قبضہ جمایا, 4000 تیر اندازوں کو ہٹایا, پانی اپنے ہاتھوں پہ لیا. کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے؟ پی تو سکتا ہوں مگر وفا سے بعید ہے. ایسے کہہ دوں یہ کہہ کر عباس ابو الفضل نے دریا کا پانی دریا کے منہ پہ دے مارا. سکینہ کی مشق کو پر کر کے پیاسا عباس اور پیاسا رہوار واپس چلنے کا ارادہ بنایا. گھوڑے پہ سوار ہوئے, ایڑ لگائی. ادھر عمر ابن سعد ملعون نے آرڈر جاری کیا, پانی کا ایک قطرہ بھی سیدوں کے خیموں تک نہ پہنچے. عزادارو 4000 کمانیں کھڑکی, ان کا نشانہ تھا اکیلا عباس. اجرکم اللہ. لیکن عباس کو تیروں کی پرواہ کوئی نہیں ہے, اپنے گھوڑے کو خیموں کی جانب بھگائے جا رہے ہیں. آگے جو بڑھے ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا, میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہو کے خاک کربلا پہ گرا. آگے بڑھے مشقت اسما بائیں بازو میں لیا. ایک اور ظالم چھپا ہوا تھا, اس نے وار کیا تلوار کا, مولا کا بایاں بازو کٹ کے خاک کربلا پہ گرا. اجرکم اللہ. مشقت اسما منہ میں ڈالا. یہ صرف بازو نہیں کٹے, دونوں بازوؤں کے مقام سے خون کا پرنالہ جاری تھا. مشقت اسما منہ میں لے کے چلے. تیر 10-20 نہ تھے, تیر تھے 4000. نشانہ تھا اکیلا عباس اور سکینہ کی مشق. عزادارو بڑی دیر تک سکینہ کی مشق کی حفاظت کرتے رہے. جو بھی تیر آتا مشق سکینہ پہ جھک جاتے, تیر اپنے بدن پر لیتے اور سکینہ کی مشق کو محفوظ رکھتے. ایک تیر آیا جو سیدہ کی مشق میں لگا, ادھر پانی بہنے لگا, ادھر غازی کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. سکینہ تیرا چاچا وعدہ پورا نہ کر سکا. اب ہرملے نے ایک تیر چلایا جو میرے مولا کی آنکھ میں لگا. اجرکم اللہ. جو پرسے کی نیت سے آتے ہو, جو مولا کی آنکھ میں لگا. عزادار محترم, اگر ہمیں سوئی چبھ جائے, اگر ہمیں کانٹا لگ جائے, ہم کیسے نکالتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کے ذریعے نا. یہ اس کی آنکھ میں تیر لگا ہے جس کے دونوں بازو نہیں ہیں. کیا کرے ام البنین کا چاند. روایت کہتی ہے مولا نے کئی بار سر کو جھٹکا تاکہ تیر نکلے, تیر نہیں نکلا. صحیح روایت ایسے یہ مولا نے سر کو جھکایا تاکہ دونوں گھٹنوں کو ملا کر آنکھ میں لگا ہوا تیر نکالے. ادھر جو سر جھکایا, ایک ظالم نے لوہے کا وزنی گرز اٹھایا, غازی کے سر پہ وار ہوا. غازی کا سر ایسے کھلا جیسے قاری قرآن. اجرکم اللہ. جیسے قاری قرآن کھولتا ہے, ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, غازی کے سر کے 4 حصے ہوئے. یہی وجہ ہے ہر شہید کا سر نوکے سنا پہ بلند تھا. غازی کا سر اس لائق نہ تھا, کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن میں
اجرکم اللہ عزادارو اب وہ وقت آیا کہ غازی زین چھوڑ دے، بازو کٹ گئے تھے، سینے میں تیر لگے تھے، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ مولا ایک وائس کے خواب میں آ کے بیان کرتے تھے، رونے والوں کو یہ کیوں نہیں بتاتا، جب بھی کوئی سوار زین چھوڑے زمین پہ آئے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، میرے بازو کٹ گئے تھے، میرے سینے میں تیر لگے، اجرکم اللہ، میرے سینے میں تیر لگے تھے، اجرکم اللہ۔ آواز آئی مولا میرا آخری سلام، حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے، آواز آئی الان ان کا سرت ظہری، غازی میری کمر ٹوٹ گئی، غازی جاگ، میرا دشمن مجھے تانے دے رہا ہے، کہتا ہے کہاں گیا تیرا علموں والا۔ حسین چلتے بھی جا رہے تھے، نوحہ بھی پڑھتے جا رہے تھے، فرماتے تھے غازی جو آنکھیں تیری زندگی میں سکون سے سوتی تھی، ان آنکھوں کو تیرے بعد سکون کی نیند نہ آئے گی، غازی تیرے بعد میرا دشمن سکون سے سوئے گا۔ عزاداروں بڑی کوشش کی غازی کا جنازہ اٹھائے، دو وجہ علماء نے لکھی، ایک تو غازی زخمی اتنا تھا حسین اٹھا نہیں سکتے تھے، دوسری وجہ غازی نے کہا مولا میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جا، مولا مجھے تیری سکینہ سے شرم آتی ہے، خالی علم لے کے غریب کربلا خیموں کی جانب بڑھا۔ سکینہ کہتی تھی وہ دیکھو میرا چاچا پانی لائے گا، پہلے تمہیں پلاؤں گی، لیکن جب دیکھا حسین روتے بھی تھے، غازی کا علم سینے سے لگاتے تھے، خالی علم لے کے غریب کربلا جب خیموں کی جانب آیا، بیبیاں کہتی تھی واہ جابا اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ زیارت کر گئے نو بھائی سارے